مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بد عملی کی دلدل سے نکالنے کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دیتے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعیدیں سناتے۔ انبیاء اکرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں۔ ہمارے آج کے بیان کا موضوع انہی ہستیوں میں سے 2 ہستیاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ چونکہ جالوت بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا، طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشہ طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بن گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں گوفن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہو گئی، مگر اس نے باتیں بہت بنائیں، متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا یعنی ڈرانا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک یعنی آدھا ملک عطا فرمایا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح بھی
کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی عطا سے انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے حیرت انگیز اوصاف کے مالک ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ دیگر انسانوں کو عطا نہیں ہوتے۔ جیسا کہ مذکورہ واقعے میں ہے کہ جالوت کی قوت و جسامت دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور کسی میں اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کے رعب میں نہ آئے، بلکہ کم عمر اور بیمار ہونے کے باوجود آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور ایک ہی پتھر میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا نام یعنی ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد ہے اور نسب نامہ یہ ہے داؤد بن عائشہ بن عبید بن عابر بن سلمن بن نحشن بن اوے نازب بن ارم بن حسرن بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، چنانچہ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثال اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ امام جوزئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان نکل جایا کرتی تھی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں نا آدمی گم ہو جاتا ہے بالکل۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پوری زبور کیسے پڑھ لی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے اتنے مختصر وقت میں پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو کسی عقلاً محال ہو، یعنی عادتاً وہ کام ممکن نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ پاک کے نبی ہیں اور انبیاء اکرام کی شان تو بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکات میں ہیں شیخ موسیٰ سدرانی شیخ ابو مدین شعیب الغوث مغزلی کے اصحاب میں سے تھے۔ ایک دن و رات میں 70,000 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ایک رات میں 70 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے
کعبہ معظمہ میں سنگ اسود چوم کر دروازہ کعبہ پر پہنچ کر ختم قرآن فرما لیا اور لوگوں نے ایک حرف سنا تھا۔ زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ترجمہ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ پاک کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا، یعنی اس میں دعا اور تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوش خبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی، یا رب میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دے دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد فرمایا، اے داؤد گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں، خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد علیہ السلام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھول بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کی محبت وہی شخص پا سکتا ہے جو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رات کی عبادت افضل ہے اور اللہ پاک کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ احادیث میں بھی رات میں عبادت کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضات میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ حضور آپ کا جو ہے ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت رہتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ پورا گھر جو ہے یا تو سو گئے یا لیٹ گئے، بلکہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہوتی ہو۔ آج جیسے ہمارے گھر سونے پڑے ہوتے ہیں پورے دن، یا تو ٹی وی چلتے ہوتے ہیں یا گانے چلتے ہوتے ہیں یا اور باتیں، لیکن ان کا حال یہ نہیں تھا، ان کے گھر میں ہر وقت عبادت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ثنا بھی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عظیم عبادت کا بھی خاص
شغف رکھتے تھے۔ آئیے آپ علیہ السلام کی مانگی ہوئی 2 دعائیں سنتے ہیں۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 بار یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اس دن میں تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل کی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام میں بھی اسی طرح دعا کرتے، اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے ایسا محتاج نہ بنانا کہ تجھے بھول جاؤں، اور ایسا مالدار بھی نہ بنانا کہ تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ محتاجی اور مالداری دونوں اللہ پاک سے دوری اور گناہوں میں پڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسروں کی تعلیم کے لیے اور عاجزی کے طور پر یہ دعا مانگی۔ غربت و امیری کی ایسی کیفیت سے بچنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر بھلا دینے والے فقر کا، یا سرکشی میں ڈال دینے والی مالداری کا، یا بے عقل کر دینے والے بڑھاپے کا، یا مزاج و ہوس کو بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا اچانک آنے والی موت کا، یا دجال کا، بس وہ پوشیدہ شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، حالانکہ قیامت تو نہایت سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے، لہٰذا ان امور کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال و طیب چیز کھاتے پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت ثابت اور عبداللہ وہاب بن ابی حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی وقت افطار آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا تو فرمایا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی، ہماری بکری کا ہے۔ ارشاد فرمایا، بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ عرض کی، یا نبی اللہ آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک عمل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے، خوف خدا ہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن درکل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان رحمۃ اللہ علیہ، تم نے کس حال میں صبح گزاری؟ عرض کی، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات پر غور و تفکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے خاص خلیفہ اور نبوت جیسے عظیم ترین منصب پر سرفراز تھے۔ آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بخشے ہوئے اور یقینی و قطعی طور پر نہ صرف جنتی بلکہ اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔ ان تمام اعجازات کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک کا اس قدر خوف ہے تو ہم گناہ گار مسلمانوں کو کس قدر اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو نیکیاں نام کو نہیں، شب و روز ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ذرہ برابر بھی خوف خدا کا خوف نہیں۔ بے شک خوف خدا وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور خوف خدا کو وہ چیز
خوف خدا تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا، یعنی جنت میں جانے کا سبب ہے جلدی جلدی کثرت کے ساتھ تو اللہ پاک سے ڈرنا اور حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا کر کے پیش کرنا لوگوں کے سامنے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ میں خوف خدا بندی کو جنت میں لے جانے والا عمل بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث اور قرآن مجید کی آیتوں کا بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ پاک سے ڈرنے والا جنتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ سے ڈرنا یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یقیناً اللہ سے ڈرنے والا جنتی ہوگا اور اللہ سے نہ ڈرنے والا جنت سے محروم ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیں اور ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کے متعلق سنیں گے۔ ابھی چل رہا تھا داؤد علیہ السلام کا، اب سنیں گے سلیمان علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں۔ آئیے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم تھا، عطا کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یعنی نام سلیمان اور نسب نامہ یہ ہے: سلیمان بن داؤد بن عائشہ بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشن بن اوے نازب بن ارم بن حسرن بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اپنی خاص عطا قرار دیا گیا اور آپ علیہ السلام علم و نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ترجمہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا وَوَرِثَ سلیمان داؤد، ترجمہ اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے پوری دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہیں پوری زمین کی بادشاہت عطا کی گئی یعنی ملی۔ ان میں سے 2 مومنین تھے یعنی مسلمان اور 2 کافر۔ مومنین تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دلجوئی فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران علی جونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو شریف کھایا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یعنی ان کو چہروں کو غور سے دیکھتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا۔
اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم قابل دید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت اور بادشاہت، اس کے باوجود اللہ پاک کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھاتے تھے۔ آج بندے کو بھی کچھ مل جاتا ہے نا تو بندہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اچھا لباس پہن لے، اچھی گاڑی آ جائے، پیسہ آ جائے تو بس اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، بس چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ریاکاری اور تکبر سے بچائے۔ آپ علیہ السلام بہت پرمغز اور حکمت آموز گفتگو فرماتے۔ آئیے آپ علیہ السلام کے 3 فرامین سنتے ہیں، یعنی آپ نے 3 فرامین جو ہمیں اس میں لکھ کے دیے ہیں، باقی تو اور بھی آپ کے ارشاد ہیں، 3 فرامین سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے زندگی کی سختی و نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ نمبر 2، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ نمبر 3، ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا اور وہ بھی جو انہیں نہ دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا گیا اور وہ بھی جو انہیں نہ دیا گیا، نہ سکھایا گیا۔ تو ہم نے 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہ پائی۔ نمبر 1، غضب و رضا دونوں حالتوں میں علم و بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو یکساں رکھنا۔ نمبر 3، پوشیدہ و اعلانیہ ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتے اور گاہے بگاہے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند یعنی بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں، توجہ سے سنیے۔ نمبر 1، اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک کہ تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے۔ نمبر 2، اے میرے بیٹے، اپنی گھر والی کے خلاف زیادہ یعنی حکم شرع سے زیادہ غیرت مت کرنا کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھی تو اس پر برائی کی تہمت لگا دی، اگرچہ وہ اس سے پاک ہو، اور زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پہ غالب ہے۔ نمبر 3، اے میرے بیٹے، شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں ہے، یعنی عورت کو برا نہیں کہا گیا بلکہ اپنی حفاظت کے لیے۔ فرماتے ہیں بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر یہ شیر وغیرہ سے تو آدمی ڈرتا اور بچتا ہے، لیکن عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان دل میں گندے خیالات ڈال دیتا ہے اور بہکاتا ہے۔ نمبر 4، اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ کبھی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت کبھی ہے، اور ان سے زیادہ کبھی وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ نمبر 5، اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک، آپ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اپنے زیادہ اوقات ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے، یعنی کہیں جا رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں باکثرت تھیں تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی،
جس میں قرآن میں بیان کیا گیا۔ ترجمہ: اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی، تو آپ علیہ السلام اس کے چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ مروی ہے، توجہ سے سنیں، مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی کہ اس کام کو اب تم پورا کرانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، یعنی بنانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت بھی قریب آ پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کا وصال جنات پر ظاہر نہ ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا وصال ان جناتوں پر ظاہر نہ ہو، انہیں نہ پتہ چلے کہ میں وصال کر گیا ہوں، تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں، یعنی اسے بناتے رہیں، اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے، یعنی یہ جن دعویٰ کرتے ہیں ہمیں علم غیب ہے تو یہ بھی آج ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یعنی کام کاج میں مشغول رہے، یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا، یعنی جو لکڑی کا عصا تھا، دیمک نے جب وہ کھایا، آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا، رکا ہوا تھا، وہ زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کے وصال کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کے وصال کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں اور اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر مراجماں ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ کثیر احادیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، یہاں ان میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، بس اللہ پاک نے مجھے اس پر
قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے مسجد میں ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ تو میں نے اس جن کو ناکام واپس چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں دولت و بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ یعنی ان سے کہا گیا مالداری لوگے، علم لوگے، تو انہوں نے علم کو پسند فرمایا۔ جب علم کو پسند فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے کہا، اے بیٹے رات میں زیادہ نہ سویا کرو کہ رات میں نیند کی زیادتی بروز قیامت بندے کو فقیر بنا چھوڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں پڑھے جانے والے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے،
آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔